ان شانئک هو الابتر. ان میں نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہے. یہاں یاد رہے کہ نون کے بعد الف نہیں ہے. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ شروع میں انا اعطیناک میں نون کو لمبا کرنا ہے اور یہاں بھی نون کو لمبا کر دیتے ہیں انا شانئک. یہ غلط ہے. ان غنہ ضرور کریں گے، آواز ناک کے بعد سے ملے جائیں گے، دو حرکات تک ٹھہرائیں گے، لیکن نون کی زبر کو لمبا نہیں کر سکتے. ان شانئک، شان مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے. نون کو جلدی پڑھیں گے. حمزہ یا کی شکل میں ہے، کاف باریک ہے. شانئک ہوا اور الابتر. حاق سے حلق سے ادا کریں گے، جلدی پڑھیں گے. واو کو الابتر کے نام سے ملانا ہے کیونکہ حمزہ عارضی ہے. اظہار قمری ہوگا حمزہ کی وجہ سے. حمزہ کو با سے ملائیں گے. اب با ساکن ہے، قلقلہ ہوگا. تا کو را سے ملائیں گے، تا را پر پڑھیں گے. وقفاً وصلاً را پر ہے. ان شانئک هو الابتر. اس آیت میں 4 الفاظ ہیں، جبکہ پہلی 2 آیات میں 3 الفاظ ہیں. تو اس طرح پوری سورہ میں 10 الفاظ ہیں اور اس آیت میں 10 حروف ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ حرف استعمال ہوا ہے وہ الف ہے، حمزہ ہے، وہ 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو اس طرح 10 کی جو فکر ہے وہ اس سورہ میں الگ سے لکھ بھی دی گئی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. تو اس کا تعلق 10 سے ضرور بنتا ہے. ان شانئک هو الابتر. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نصر یعنی بے نام و نشان ہے.